جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں 15 دسمبر کی شام ہے، مطلب 15 دسمبر گزر گیا۔ 15 دسمبر کے بعد اگلا دن کون سا ہے؟ 16 دسمبر۔ اور 16 دسمبر ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ سقوط ڈھاکہ اور ثانیہ APS، مطلب پاکستان کا ٹوٹنا اور پشاور میں APS دہشت گردی۔ آج ایک بار پھر سے ہمیں 16 دسمبر کرائسس کا سامنا ہے۔ دہشت گردی عروج پر ہے اور جو کچھ ہم نے 71 میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ، وہی کچھ آج کر رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق کہ تاریخ کا سبق کسی نے نہ سیکھا۔ کیا ہم 78 سالوں کے بعد بھی کچھ سیکھ نہیں پائے؟ کیا ہماری عقلیں گھاس چرنے چلی گئی ہیں؟ اور کیا ہم پھر سے پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ آج بات 16 دسمبر پر ہی کرنی ہے، لیکن 16 دسمبر پر بات کرنے سے پہلے 2-3 اور باتیں۔ اور پہلی بات کہ سڈنی میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ڈیفینیٹلی وہ قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے۔ دہشت گردی کہیں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے۔ اور دوسری بات کہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جن کے پیارے چلے گئے، ان سے اظہار ہمدردی، اظہار افسوس۔ اور تیسری بات، کون سا دن چنا گیا دہشت گردی کے لیے؟ یہودیوں کے لیے ایک خاص تہوار، اور اس کو چنا گیا دہشت گردی کے لیے۔ لیکن ادھر یہ دہشت گردی ہوئی اور ادھر بھارت، اسرائیل اور افغانستان حکومتوں کا جو سپانسرڈ میڈیا ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا اور لغو قسم کے الزامات لگانے لگ گیا، پاکستان پر کیچڑ اچھالنے لگ گیا۔ اور یہ ہونا ہی تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلگام میں ایک دہشت گردی کا سانحہ ہوا۔ ہم نے تو پہلگام دہشت گردی کی بھی مذمت کی تھی، کیونکہ دہشت گردی کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے۔ تو پہلگام دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو 10 منٹ کے اندر واقعے سے 6 کلومیٹر دور تھانے میں FIR بھی درج ہو گئی۔ یعنی دہشت گردی کا واقعہ ہوا پہلگام میں ایک جگہ پر، اس سے 6 کلومیٹر دور تھانے میں 10 منٹ کے اندر FIR بھی درج ہو گئی، اور اس FIR میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دہشت گرد سرحد پار سے آئے ہیں، مطلب پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ اور پھر بھارتی میڈیا دھڑا دھڑ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، کہ اس دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے۔ اور ہم لاکھ سمجھاتے رہے، لاکھ کہتے رہے کہ تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں، کوئی تفتیش کر لیں، ثبوت دیں اگر ہم اس میں ملوث ہیں۔ اور پھر پوری دنیا کے کئی ملکوں نے اپنے اپنے طور پر اس پہلگام واقعے کی انکوائری کرائی، اور اس کی جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے جا ملے، اور اس کے پیچھے بھارت کھڑا ہوا تھا۔ پھر بھارت کے اندر بھی آوازیں اٹھیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی واقعہ کیوں ہو جاتا ہے دہشت گردی کا۔ تو وہ بھی ایک جھوٹ تھا، اور یہ جس طرح ابھی سڈنی دہشت گردی میں پاکستان کو ملوث کیا گیا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ ابھی تک گو کہ آسٹریلین حکومت نے اس پر کوئی واضح موقف یا کوئی کسی واضح موقف کے ساتھ آسٹریلیا کی حکومت نہیں آئی، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلا جھوٹ اسرائیلی میڈیا کا، افغانی میڈیا کا، بھارتی میڈیا کا، یا ان کی حکومتوں کا پہلا جھوٹ یہ نکلا کہ حملہ آور 24 سالہ نوید اکرم یا اس کا والد ساجد اکرم یہ پاکستانی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ
24 سالہ نوید اکرم کے والد ساجد اکرم بھارتی تھے، بھارتی شہری تھے، جبکہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے ان کا تعلق ہے، جبکہ ماں اٹلی کی تھی۔ اور دوسرا جھوٹ جو بے نقاب ہوا کہ ساجد اکرم ٹورسٹ ویزے پر آیا آسٹریلیا، یہ بھی جھوٹ نکلا۔ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا اور یہ ویزا آسٹریلین خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزا میں بدل گیا۔ اور پھر جو لوگ اس کو اسلاموفوبیا اور ایک کسی مسلمان کی ذاتی فعل سے یا ذاتی کسی غلط حرکت سے پورے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان سے کہنا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جب کوئی عیسائی ایک دہشت گردی میں کرتا ہے یا کوئی یہودی دہشت گردی کرتا ہے تو کیا پوری عیسائیت کو ہم اس کا مورد الزام ٹھہرائیں یا پوری یہودیت کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں؟ اور پھر یہ بھی ذہنوں میں رہے، اگر یہ کسی بھی ملک کے مسلمان ہوں تو جو پھل فروش تھا وہ احمد یا احمد الحمد، جس نے حملہ آور کو دبوچا اور مزید قتلوں اور مزید تباہی سے بچا لیا، تو وہ بھی تو مسلمان تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلوامہ دہشت گردی کی طرح، پہلگام دہشت گردی کی طرح پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا۔ اور پراپیگنڈا کیا کس نے؟ اسرائیل نے، بھارت نے اور افغانستان نے۔ اسرائیل عالمی دہشت گرد، بھارت عالمی دہشت گرد، اور افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ یا دہشت گردوں کا سپورٹر یا دہشت گردوں کا مائی باپ۔ اس وقت سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ڈنمارک نے کہا کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی والے ہیں یہ پورے علاقے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور ان کے 6-7 ہزار جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں، اور افغانستان ان کو مالی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ ابھی تہران کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی جو آ رہی ہے پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ تو لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، وہ کہ ہمیں اپنی سفارتکاری جو ہے اس کو اور زیادہ فعال کرنا ہوگا، لیکن یہ جھوٹ تھا، جھوٹا پراپیگنڈا تھا جو خود بخود ہی بے نقاب ہو گیا۔ اور ہمارے یہ دشمن بھارت، اسرائیل اور افغانستان جو ڈائریکٹ تو ہم سے آ کر مار کھا چکے، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ، اب یہ اس حوالے سے ہم پر حملہ آور ہیں۔ اور پوری دنیا کو حالانکہ یہ پتہ ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے پاکستان، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، خربوں کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی انڈائریکٹ اسرائیل، بھارت اور افغانستان، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو بہرحال یہ جھوٹا پراپیگنڈا تھا جو بے نقاب ہو گیا۔ اور دوسری بات جو میں اسی دہشت گردی سے جڑی ہوئی، صرف خیبر پختونخوا، اور اس سال 1 سال کی بات کر رہا ہوں، صرف خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، صرف خیبر پختونخوا میں 1588 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور 500 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں فوجی بھی ہیں، جس میں ایف سی کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے بھی ہیں اور سویلین بھی ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف جب یہ جو طالبان ہیں یہ کسی دور میں ہیرو تھے، پھر دہشت گرد ہوئے، اور اب پھر دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ اس کی ایک کلاسک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ شام کا صدر کون ہے اس وقت؟ القاعدہ سے منسلک تھا، سابق ملیشیا حیات التحریر کا کمانڈر تھا، نام تھا ابو محمد الجولانی، اور اس وقت یہی جولانی صاحب احمد الشرع کے نام سے شام کے صدر ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ رکھی ہوئی تھی، اور القاعدہ اور داعش والے اسے ملحد اور غدار سمجھ کر اس کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن جب مغرب کو لگا اور اسرائیل کو لگا کہ یہ ہماری ساری چیزیں پوری کر سکتا ہے، تو سر کی قیمت بھی ہٹ گئی، سب کچھ ہٹ گیا، اور آج وہ اقتدار میں ہے۔ تو پوری دنیا کو بھی دہشت گردی کے حوالے سے اور دہشت گردوں کے حوالے سے ایک پالیسی رکھنا ہوگی،
ورنہ یہ دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوگی اور دہشت گرد بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، پاکستانی سیاست پر بھی بات کرتے جائیے کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہی ہے، عمران خان کو غدار قرار دے رہی ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی باتیں کر رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جتنے جوگی ہے اس وقت، پچھلے 3 سالوں کے جو کچھ اس کے ساتھ سلوک ہو چکا ہے اس کے بعد اتنی وہ مزاحمت کر رہی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب کل کہہ رہے تھے لاہور میں ایک جلسے میں کہ نواز شریف کے 70,000 حرام ووٹ، 70,000 حرام ووٹ جو نواز شریف صاحب نے لیے ان کا حساب کون دے گا، اور جن کو ہم پر مسلط کیا گیا ان کا چلان کون کرے گا، اور نون لیگ تو 17 سیٹیں نہیں جیت سکتی تھی۔ یہ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، کہ نواز شریف کے 70,000 حرام ووٹ۔ یعنی وقت یہ آ گیا ہے کہ وہ جو قائد اعظم ثانی ہوا کرتے تھے، جن کو پاکستان کا نیلسن منڈیلا کہا جاتا تھا، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خیر سے حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر، کہ 70,000 حرام ووٹ لیے انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال میں جب پیپلز پارٹی سندھ تک ہے، مسلم لیگ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پنجاب کے چند شہر، باقی ملک گیر اگر کوئی جماعت ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ جارج آرویل ایک افسانہ نگار ہے، کمال کے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں 2 جملے کہے، کمال کے جملے۔ انہوں نے کہا کہ ہو کنٹرولز دا پاسٹ، جو پاسٹ کو کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول دا فیوچر، وہ فیوچر کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور ہو کنٹرولز دا پریزنٹ کنٹرول دا پاسٹ، اور جو موجودہ اس پر کنٹرول رکھتا ہے، جو آج چل رہا ہے، آج کا دن ہے، وہ پاسٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جنہوں نے نہ ماضی سے کچھ سیکھا، نہ جن کی فیوچر پر نظر ہے، نہ جن کو اپنے آج پر کنٹرول ہے۔ اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے، دکھ بھری، تکلیف بھری اگزامپل، اور وہ ہے 16 دسمبر۔ سقوط ڈھاکہ، پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج جو بنگلہ دیش ہے یہ کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا، اور ثانیہ آئی پی ایس میں ہمارے بچے، جو ہمارے بچے ہیں، جن کے والدین آج بھی ان کو یاد کرتے ہوں گے اور آج بھی ان کی کئی نشانیاں رکھ کر آنسو بہا رہے ہوں گے، اور جب 16 دسمبر آتا ہے تو ان کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ 16 دسمبر سبق سکھاتا ہے، ایک ملک کا ٹوٹ جانا، دوسرا دہشت گردی کی لہر بچوں تک، یعنی اتنے یہ درندے اور حیوان نما لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو بھی نہ بخشا۔ ہم ثانیہ آئی پی ایس کے بعد اکٹھے ہو گئے تھے، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، عمران خان نے دھرنا ختم کیا، ساروں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی پشاور میں غالباً، اور پھر نیشنل ایکشن پلان پہ اکٹھے ہو گئے۔ 2021 کا جو ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے غالباً 14 نکات ہیں۔ آج وہ 14 نکات ہمارے منہ تک رہے ہیں۔ آج وفاق، یہ شہباز حکومت، یہ خیبر پختونخوا کو ستیلا بیٹا یا ستیلا بھائی سمجھ رہی ہے، یہ شہباز حکومت۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا بہت بڑا وکٹم دہشت گردی کا، اس وقت بھی شام کے بعد کئی ضلعوں میں نہ حکومت ہوتی ہے، نہ حکومتی ریٹ ہوتی ہے، اور ہم جو ثانیہ آئی پی ایس پر متحد تھے، نیشنل ایکشن پلان پر متفق تھے، آج دہشت گردی جو ملک کو کھا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ اس پر پابندی لگا دو، وہاں گورنر راج لگا دو، اس پر ایک اور مقدمہ بنا دو۔ تو مطلب 16 دسمبر ثانیہ آئی پی ایس نے ہمیں کچھ نہ سکھایا اور نہ ہم کچھ سیکھ سکے۔ 16 دسمبر ملک ٹوٹ گیا، سقوط ڈھاکہ،
मुल्क क्यों टूटा, कभी सोचा? बहुत सारी इसमें चीज़ें, इंदिरा गांधी भी आ जाती है, मुक्ति बानी भी आ जाती है, भारत भी आ जाता है, और दुश्मन की साजिशें भी आ जाती हैं, बांग्लादेशी जो शरारती लोग थे वो भी आ जाते हैं। लेकिन जो हमसे गलतियाँ हुई वो क्या हुई कि हमने मैंडेट नहीं माना शेख मुजीबुर रहमान का, हमने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, और हमने मैंडेट ना माना ये एक अलहदा जुर्म, और फिर उसके बाद इस जुर्म को ताकत से दबाने की कोशिश की, इस जुर्म पर ताकत से पर्दा डालने की कोशिश की। मैंडेट ना माना, क्रैकडाउन किए गए वहाँ, जुल्म सितम किए गए वहाँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म हुए वहाँ, और आज़ादी इज़हार राय वहाँ ख़त्म हुआ। अदलिया ने उस वक़्त कोई रिलीफ ना दिया, और जो दुश्मन थे उसने इस जलती पर तेल डाला और मुल्क टूट गया। गो के सकूत ढाका के सारे किरदार जो हैं उनका अंजाम इबरतनाक हुआ। शेख मुजीबुर रहमान का, भुट्टो साहब का जितना किरदार था उनका अंजाम, इसके अलावा इंदिरा गांधी साहबा का, आप सारों के देख लें, उनके अंजाम देख लें। लेकिन हमने उस अंजाम से क्या सीखा मुल्क टूटने से? आज भी हम वही कुछ कर रहे हैं जो 1970-71 में किया था। आज भी किसी का मैंडेट नहीं माना जा रहा, आज भी किसी पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, आज भी किसी को गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, आज भी कहीं गवर्नर राज लगाने की बात की जा रही है, आज भी पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है, आज भी अदलिया खामोश तमाशाई है, आज भी आज़ादी इज़हार राय नहीं है, आज भी बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, आज भी सिविलियन बालादस्ती नहीं है, आज भी वोट की इज़्ज़त नहीं है, आज भी पार्लियामेंट का तकद्दुस नहीं है। और हमने ना उस वक़्त कुछ सीखा, ना आज कुछ सीख रहे हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क के लिए हमारी जानें कुर्बान। यकीन करें, इस मुल्क से बाहर जाएं तो हम सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के शहरी होते हैं। इस मुल्क में हम चौधरी हैं, इस मुल्क में हमारा नाम है, इस मुल्क ने हमें नाम, मकाम और इज़्ज़त दी। हमने इसे क्या दिया जवाब में? आज कायद-ए-आज़म साहब होते तो क्या हमसे खुश होते? आज अल्लामा इकबाल साहब होते तो क्या हमसे खुश होती? आज फ़ातिमा जनाज़ साहिबा होती, जिन्हें एक तरफ से मादरे मिल्लत का कहते थे हम, दूसरी तरफ से भारतीय एजेंट बनाते थे, वो आज होती तो वो पहले तो बात करती कि मुझे किस तरह धांधली से हराया आप लोगों ने, तो दूसरी वो आज खुश होती क्या? आज वो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी इस ज़मीन के लिए, वो खुश होते? आज वो 70,000 माएँ बहनें जो कुएं में छलांग लगा गई इज़्ज़त बचाने के लिए, क्या वो खुश होती? जिनको गलियों, चुराहों और बाज़ारों में सरेआम लटकाया गया, फांसियाँ दी गई, वो जो ट्रेनें भर भर के लाशों की आईं, और वो जो सब कुछ लुटा कर इधर परदेसी बनकर आए और ज़ीरो से शुरू किया कि साडा वतन है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। क्या इस परचम के साए तले हम एक हैं? क्या हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं? क्या यहाँ आज जो 25 करोड़ लोग हैं, जानवरों से बदतर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको इंसान समझा जाता है? क्या आज भी वही गलतियाँ हम नहीं दोहरा रहे जो हम कर चुके हैं? यानी पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरा रहे। क्यों नहीं सीख रहे हम? क्यों हमारी अक्लें घास चरने चली गईं? आज बलूचिस्तान बारूद का ढेर है, आज खैबर पख्तूनख्वा नफ़रत और तकसीम है, आज पूरे मुल्क में नफ़रत और तकसीम है। आज हम एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में मुल्क नीचे जा रहा है। रियल एस्टेट, ज़राअत, इंडस्ट्री, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, सरकारी खसारा ज़दा इदारे, कर्ज़े, सरमायाकारी, तिजारत, तरक्की, खुशहाली, सेहत, तालीम, सब डामाडोल। एलीट कैप्चर है इस वक्त मुल्क पर। 5% के लिए मुल्क जन्नत है, 95% के लिए जहन्नम है।
5% یہاں انسان ہے، 95% یہاں جانور ہے، اور ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی کہ تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اور آج جو ہیں اقتدار میں یا طاقت میں، ان کو عقل دے، اور ان کو ماضی سے سیکھ کر حال کو بہتر کر کے بہتر فیوچر کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔